السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وسوسے بہت آتے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، بڑا عظیم سوال ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع کا طریقہ، وسوسے سے بچنے کا طریقہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز میں جو وسوسے آتے ہیں اس کا تعلق نماز کے ساتھ کم اور نماز کے خارجی امور سے زیادہ ہے۔ جو بندہ عام حالات میں ہر وقت سوچتا رہتا ہے، اس بندے کے لیے 5 منٹ 10 منٹ کی نماز میں اپنی سوچ کو ختم کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دن میں سے 18 گھنٹے وہ جاگتا ہے اور 18 گھنٹے سوچتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت سوچتا ہے وہ تھوڑی سی نماز میں اپنی سوچ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امید، اپنی سوچیں، ان کو بندہ کم رکھے، کم سوچے۔ زیادہ سوچنے والا بندہ، دنیا کے معاملات میں زیادہ سوچنے والا بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے، وہ نماز میں خشوع و خضوع نہیں رکھ سکتا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنی سوچ و بچار سے رکے۔ فضول سوچنا، ایسے ہی سوچوں میں کبھی بادشاہ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، ان چیزوں سے بچے۔ ایسی فضول سوچوں سے اللہ کا ذکر بہتر۔ دوسرا یہ ہے کثرت کلام، بہت زیادہ بولنا، یہ انسان کو دل کو سخت کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ چیز بھی ایسی ہے کہ بہت زیادہ بولنا، بہت زیادہ ہنسنا، اس سے بھی نماز میں توجہ نہیں رہتی۔ ایک بندہ سارا دن ہنستا رہتا ہے، سارا دن مذاق کرتا ہے، لوگوں سے باتیں کرتا ہے، موبائل پر باتیں کرتا ہے، میسیج لکھتا رہتا ہے ہر وقت، ناول ڈائجسٹ اور اس طرح کی غلط چیزیں پڑھتا رہتا ہے، اس بندے کو 5 منٹ 10 منٹ کی نماز میں کیا خشوع ملے گا؟ یہ اس کی تیاری پہلے سے کرے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے، یعنی کہ سارا دن نماز کی تیاری میں رہے۔ وہ کیسے ہے کہ ایسے فضول کام کے جن سے انسان کی سوچ منتشر ہوتی ہے، اس سے وہ بچے۔ اسی طرح جو بندہ ہر وقت دنیا کی سوچ میں رہتا ہے، دنیا کی فکر اس کو لگی رہتی ہے، آخرت کی فکر اس کو نہیں رہتی، اس بندے کا دل بھی نماز میں نہیں لگ سکتا، اس کے وسوسے بہت زیادہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حادم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت، اس کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اس بندے کی نماز میں خشوع و خضوع انشاءاللہ وہ بہتر رہتا ہے اور قائم رہتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، قرآن مجید کی جو تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اس کا دل اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قرآن کی جب اترتا ہے، نازل ہوتا ہے، تو مومنوں کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہوتا ہے اس سے۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت، ذکر ہر وقت کرتے رہنا، اور اسی طرح نماز کا ترجمہ یاد کرنا کہ کم از کم مجھے نماز کا پتہ ہو، میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب پتہ ہی نہیں میں اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہوں، تو اس سے نماز میں خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ اور اسی طرح اچھی طرح وضو کرنا نماز سے پہلے، بلکہ جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس سے پہلے اچھی طرح انسان سب سے پہلے اہتمام کرے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، سوچ و بچار کرے۔ اسی لیے بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ کس وجہ سے؟ وہ سوچتے تھے کہ میں ایک بہت بڑے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ تو کم از کم جب نماز کے لیے آنا ہو تو اس سے پہلے بندہ یہ سوچے کہ میں بہت بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، ایک امانت کی ادائیگی کرنے والا ہوں، پتہ نہیں وہ امانت کی ادائیگی میں مجھ سے خیانت نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو تو انسان یہ سوچے کہ بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں جو دلوں کو بھی جانتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں تو میرا دل اتنا غافل ہو کہ یہ نماز میرے لیے ثواب کی بجائے سزا کا باعث بن جائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کی رضا لینے آتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی لے کر جاتے ہیں کہ انہوں نے اس قدر بے توجہی سے نماز پڑھی کہ ان کی نماز سے ان کو اجر تو کیا ملتا، اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے جب تک کوئی اپنے دل سے متوجہ رہتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور اسی طرح خشوع و خضوع کے اسباب میں سے ایک یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو اور جلدی مسجد کی طرف آؤ۔ کوئی عورت ہے تو وہ جلدی، جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو جائے وہ جلدی نماز پڑھے۔ نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا یہ بھی ایک غفلت کی علامت ہے۔
اس پر ہمیشگی خشوع و خضوع کو ختم کر دیتی ہے۔ اچھی طرح وضو کرے اور نماز پڑھنے سے پہلے وہ نوافل پڑھے، جس طرح کہ حدیث میں آتا بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کچھ نوافل پڑھے وہ۔ ان نوافل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس طرح اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں تشبیہ سمجھانے کے لیے، صرف نماز میں یہ مثال مراد نہیں، صرف سمجھانے کے لیے کہ ایک بندہ نیٹ کام کرنے سے پہلے رف عمل کرتا ہے، رف عمل کرتا ہے تاکہ وہ نیٹ عمل کو اچھے طریقے سے کر سکے۔ تو یہ جو نماز سے پہلے سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ ہمیں در حقیقت فرض نماز کی پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ ابھی تم نے ایک پریکٹس کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ بڑی اہم ہے، اس سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے پر محنت کرو، کوشش کرو۔ تو یہ نوافل پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، نماز کا جب وقت ہو جائے اس کے بعد ذکر کثرت سے کرو۔ باتیں کرنا، زیادہ باتیں کرنا یہ دل کو غافل کر دیتا ہے، جس سے انسان نماز کے اندر خشوع و خضوع کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اور پھر اسی طرح اپنی نظر کی حفاظت اور اپنے کانوں کی حفاظت، کیونکہ یہ دو راستے ایسے ہیں جو دل کو جاتے ہیں۔ ایک راستہ نظر سے، نظر جو دیکھتی ہے وہ دل کو بھیج دیتی ہے، کان جو سنتا ہے وہ دل کو بھیجتا ہے۔ یہ دو راستوں پر پہرے دار بٹھائے، نظر کی حفاظت کرے، کانوں کی حفاظت کرے، غلط چیز کو نہ دیکھے نہ سنے۔ یہ دو راستوں پر جب پہرے دار بیٹھے ہوں گے تو دل ٹھیک رہے گا، جب دل ٹھیک ہوگا تو نماز میں خشوع و خضوع بھی برقرار رہے گا۔ اور اسی طرح نماز پڑھتے وقت یہ بھی سوچے کہ وہ اللہ رب العزت کے، یوں سمجھے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے، شاید یہ میری آخری نماز ہے، اور پھر اپنے دل پر محنت کرے، کوشش کرے۔ ظاہر ہے ایک ہی وقت میں فوری طور پر اس کو خشوع و خضوع نہیں مل جائے گا، اس کو بڑی اس پر محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے مسلسل وہ جد و جہد کرے، مسلسل کوشش کرے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کے سامنے روئے، کیونکہ جب بندہ کسی عمل کا ارادہ کر لیتا ہے، پکی نیت کر لیتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کر دیں گے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اللہ کے سامنے روئیں گے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے، ذکر کریں گے اور اپنے حفاظت کریں گے، تو یقیناً پھر یہ نماز آپ کے لیے نجات کا باعث بھی بنے گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے 5 قسمیں الوابل الصیب کے اندر 5 قسمیں نمازی کی بیان کی ہیں کہ نمازی کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، 5 طرح کے نمازی ہیں۔ تو بہرحال ان میں سے ایک وہ ہے جو مجاہد ہوتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے اور جہاد بھی کرتا ہے۔ جہاد سے مراد شیطان کے خلاف وسوسوں میں لڑتا رہتا ہے، وہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے وہ اس کو دفع کرتا ہے، وہ ڈالتا ہے وہ اس کو دفع کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں۔ ویسے تو یہ موضوع اتنا دلچسپ اور اتنا اہم ہے کہ اس پر دل کرتا ہے کہ بہت زیادہ کھل کے اس پر بات کی جائے، لیکن چونکہ ہمارا یہ مختصر سوال کا موقع ہوتا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، بہت زیادہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کے اندر خشوع و خضوع عطا فرمائے، اور اس کے لیے صدقات اس نیت سے کیے جائیں، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہوتی ہے اور صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے۔ اس نیت سے صدقہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ نماز کے اندر خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ اور اسلاف کے واقعات کو اس میں دیکھا جائے کہ وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے۔ اس طرح عبداللہ بن عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ٹانگ، پاؤں میں ان کے کچھ ہڈی وغیرہ چبھ گئی، اور وہ اس کا زہر اتنا پھیل گیا کہ جب وہ دمشق پہنچے تو ولید نے وہاں پر جب اپنے اطباء کو جمع کیا تو سب نے یہ بات کہی کہ ان کی ٹانگ کاٹی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹانگ کاٹنے سے پہلے ہم آپ کو کوئی بے ہوشی والی دوائی دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ وہ کہنے لگے نا 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 نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے اوپر ایسا وقت آئے کہ میں غافل ہو جاؤں اللہ کی یاد سے۔ وہ کہتے ہیں ہاں اگر تم نے میری ٹانگ کاٹ دی ہے تو میں نماز شروع کرتا ہوں، تم کاٹ لینا۔ جب انہوں نے نماز شروع کی تو ان کی ٹانگ انہوں نے کاٹ دی اور ان کو پتہ تک بھی نہ چل سکا۔ اس طرح ہمارے اسلاف کے بے شمار واقعات ہیں نماز کے اندر خشوع و خضوع کے بارے میں۔ ایسے واقعات کو دیکھا جائے، نیک علماء کی تقاریر سنی جائیں، اور اسی طرح باعمل لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت نماز میں خشوع و خضوع عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔